یہ عورت دیکھنے میں تو میری جیسی ہی لگتی ہے، لیکن یہ میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اور اس کی ہمت تو دیکھو، توحید کے پہلو میں کھڑی ہے، مجھے دیکھ کر بھی پیچھے نہیں ہٹتی، بلکہ جیسے جیسے ہمارا جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے توحید کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ توحید کو دکھائی کیوں نہیں دیتی یہ؟ پچھلے چند دنوں سے مہر اور توحید کے درمیان روز ہلکی پھلکی سی نوک جھوک ہو جاتی۔ وہ جس کام سے منع کرتا مہر اسی کی ضد پکڑ لیتی، اور نتیجن مہر توحید سے دور اور وہ عورت قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ مہر اس بات سے بہت پریشان رہنے لگی تھی، لیکن یہ پریشانی بھی اس کی خود کی پیدا کردہ تھی۔ اس کی زندگی اپنی رفتار سے بالکل صحیح راستے پر تھی۔ کبھی کبھی جو دائیں بائیں مڑ جاتی اور دیکھتی کہ آگے راستہ خراب ہے تو واپس اپنی سیدھی راہ پکڑ لیتی، لیکن وہ وہم بہت کیا کرتی تھی۔ شاید زندگی اسے حقیقت سے روشناس کرانا چاہتی تھی، جسے اس نے وہم کا نام دے رکھا تھا، لیکن کوئی اور تھا جسے اللہ نے روحانی طاقت سے نوازا تھا، اور وہ وہم اور حقیقت کا فرق خوب سمجھتی تھی۔ وہ آج بھی مہر کی اندرونی کیفیت کو سمجھ گئی تھی، ہمیشہ ہی سمجھ جاتی تھی۔ معمول کی طرح اماں بھی بوسیدہ لیکن صاف ٹاٹ کی بوری پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ انہیں یہ بوری بہت پیاری تھی، کیونکہ یہ ان کی اپنی تھی۔ وہ اپنی اور پرائی چیز کے فرق کو خوب جانتی تھیں۔ شام کے دھندلکے میں ٹھنڈی ہوا کی آمیزش تھی۔ لون میں کھلے رنگ رنگ کے خوشبودار پھول آنکھوں کو فرحت بخش رہے تھے۔ اس کی خوشبو سے ہوا معطر تھی۔ ایسے ماحول میں معمولی سے دال چاول کا سواد اماں کو شاہی پکوان جیسا لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اماں برتن بجاتیں اور مہر باہر لون میں آ کر برتن اٹھا کر لے جاتی، اور کبھی کبھی تو اماں بھی کے پاس گھاس پر بیٹھ بھی جاتی اور سکھ کی کم اور دکھ کی باتیں زیادہ کرتی۔ مہر کے کئی بار کے اصرار کے باوجود اماں کبھی اس کے لون سے آگے نہ بڑھی تھی۔ اس نے اپنی حد یہیں تک رکھی تھی۔ روز شام کو آتی، کھانا کھاتی، ڈھیروں دعائیں دیتی اور چلی جاتی۔ وہ کہاں سے آتی تھی اور کہاں جاتی تھی کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ یہ ایک شام کی بات ہے، جب مہر نے برتنوں کی آواز سنی تو ہاتھ میں کچھ کپڑے اٹھائے فوراً باہر آ گئی۔ اس کے ڈگمگاتے قدم اور الجھے خیالات کو اماں بھی نے بھانپ لیا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ مہر کپڑے گود میں لیے اماں بھی کے پاس آ بیٹھی۔ آج کل نمک بہت بڑھا لیا ہے تو نے۔ اماں بھی کی اس بات پر مہر نے کٹورے میں پڑی دال کو اپنی انگلی سے چکھا۔ اماں نمک تو ٹھیک ہے۔ ارے جھلی، کھانے کا نہیں تیرا نمک بڑھ گیا ہے، اسے اعتدال میں رکھ، ورنہ دھیرے دھیرے زہر بن جاتا ہے۔ اماں بھی کی ایسی پرمغز باتیں مہر کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ میرا نمک بڑھ گیا ہے؟ کیا مطلب اماں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ جواباً اماں صرف مسکرا دی۔ مہر نے بغل میں دبائے کپڑے اماں کے سامنے رکھ دیے۔ بیٹا یہ نیا جوڑا کس کے لیے؟ کپڑوں کو ہر زاویے سے کھنگالنے کے بعد اماں بھی نے پوچھا۔ اماں نیا کہاں سے ہے؟ یہ دیکھو تھوڑا سا پھٹ بھی گیا ہے، میں نے بس ایک دو بار ہی پہنا ہے۔ معمولی سی خرابی ہے، پیون لگا لیتی، دیکھنے میں تو اچھا بھلا ہے۔ اماں بھی نے مہر کے اداس چہرے کو دیکھا تو صلاح دی۔ بس اماں تم لے جاؤ، مجھے پیون لگی چیزیں پسند نہیں ہیں، بس یوں سمجھو کہ تمہاری ہی قسمت کا تھا۔ مہر ابھی یہ کپڑے اماں کی گٹری میں ڈال ہی رہی تھی کہ اس کی خاص سہیلی جو اس کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، وہ ہاتھ میں نئے سلے ہوئے کپڑے اٹھائے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مہر کی تمام تر توجہ شمع کی طرف منتقل ہو گئی۔ لے آئی میرے نئے جوڑے؟ اب کی بار تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا نا؟ امید کرتی ہوں میری پسند کے مطابق ہی سلے ہوں گے۔ پچھلے جوڑے کے دامن پر تم نے چھوٹا سا کٹ لگا دیا تھا، جو ایک دو دفعہ کے پہننے کے بعد اتنا بڑا ہو گیا کہ لاکھ کوشش کے باوجود میں اسے دوبارہ نہیں پہن سکی، اور آج مجھے اماں بھی کو دینا پڑا۔ مہر نے اپنے نئے سلے ہوئے جوڑے کھول کر دیکھنا شروع کر دیے۔ شمع تو جیسے یہ بات سن کر جلتا ہوا کوئلہ بن گئی، گھور گھور کر اماں بھی کی گٹری کو دیکھنے لگی۔ مہر یہ تم نے کیا کیا؟ اتنا مہنگا جوڑا اس اماں کو دے دیا؟ ارے ذرا سا رفو ہو جاتا تو کٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں کٹ کو رفو کرنے میں ماہر ہوں، تم مجھے دے دیتی، میں پہن لیتی۔
اسی دوران مہر کی ہلکی سی چیخ ابھری، ارے یہ کیا کیا؟ یہ کیسا داغ ہے؟ بہت برا لگ رہا ہے شمع۔ آج کل تم میرا ہر جوڑا خراب کر رہی ہو۔ مہر کا موڈ سخت آف ہو گیا اور شمع کو شرمندگی کے بجائے بے حد خوشی محسوس ہونے لگی کہ ہو نہ ہو اب تو مہر یہ داغدار جوڑا نہیں پہنے گی اور یہ قیمتی لباس بنا کسی ہیل و حجت کے شمع کی جھولی میں آن گرے گا۔ اماں بھی جو کافی دیر سے دونوں کے تاثرات اور گفتگو کا بخوبی جائزہ لے رہی تھیں، دھیرے سے اپنے بوڑھے اور کمزور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھیں اور آگے بڑھ کر مہر کے ہاتھوں سے وہ داغدار جوڑا پکڑ لیا۔ شمع تو دیکھتی رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس کی محنت غارت ہو جائے گی اور اماں یہ جوڑا بھی لے اڑے گی۔ ارے اماں تمہیں ایک جوڑا دے تو دیا ہے، وہ کم ہے کیا جو اس پر بھی نیت لگائے بیٹھی ہو؟ اپنی زبان اور نیت کو درست کر لڑکی، اماں اس قدر جلال سے بولی کہ شمع ڈگمگانے لگی۔ اماں مہر کی طرف متوجہ ہوئی جو اس وقت روحانسی ہوئی بیٹھی تھی۔ بیٹا میری بات غور سے سن، چھوٹے چھوٹے عیبوں کے عوض لباس پھینکے یا بدلے نہیں جاتے، اور خاص طور پر تب جب کچھ حاسد لوگ ایسا چاہتے ہوں۔ اماں کی اس بات پر شمع تل ملانے لگی۔ دیکھو بیٹا، اسے صرف نیا جوڑا مت سمجھو، یہ لباس ہے، اس کی قدر کرو۔ بہت جلد تم میری یہ بات سمجھ جاؤ گی۔ اس پر داغ لگ گیا ہے نا، لاؤ اسے مجھے دو، میں یہ داغ دھو ڈالوں گی اور بہت جلد تمہیں واپس لا دوں گی۔ یہ سب شمع کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اور وہ صرف مٹھیاں بھیجتے رہ گئی۔ اماں اپنی گٹری میں مہر کا داغدار جوڑا باندھ رہی تھیں کہ پہلے دیے ہوئے جوڑے کے دوپٹے پر نظر پڑ گئی۔ یہ کیا، تم نے اپنی اوڑھنی بھی مجھے دے دی؟ نہ بیٹا نہ، یہ اوڑھنی صرف تمہاری ہے، تم پر ہی جچتی ہے، اسے تم ہی رکھو۔ لیکن اماں اب میں اس کا کیا کروں گی؟ کیوں؟ کیا اب یہ تمہارا سر نہیں ڈھانپتی؟ اماں نے مہر کے ننگے سر پر اوڑھنی اڑا دی۔ مہر اور بھی حسین لگنے لگی۔ ارے کمعقل، اپنے لباس اور اوڑھنے کی حفاظت کرنا سیکھ، ورنہ لوگ تو اسے تار تار کر دیں گے۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ اماں نے گٹری سر پر رکھی اور باہر کو چل دی، اور شمع خون خوار نظروں سے اماں کی ڈگمگاتی چال کو دیکھ رہی تھی۔ آج اسی اماں کی وجہ سے تو وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ کیسے کیسے لوگ تمہارے گھر میں آتے ہیں؟ شمع چڑھ کر بولی۔ کیا مطلب؟ مہر نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے تمہارے معاملات میں کس حد تک دخل دیتی ہے یہ بوڑھی اماں۔ شمع خاصی تپی ہوئی تھی۔ اماں نے ایسا بھی کیا کر دیا جو تمہیں برا لگ گیا؟ وہ میری خیر خواہ ہے اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔ شمع سمجھ گئی کہ اماں کی برائی یہاں نہیں چلے گی۔ اچھا اب یہیں کھڑی رہو گی، چائے نہیں پلواؤ گی مجھے؟ شمع نے بات کا رخ بدلا اور دونوں گھر کے اندر چلی گئیں، اور پھر چائے پینے کے دوران ان کی باتیں اور کہے شروع ہو گئے۔ یہ دیکھو اس کی فٹنگ کمال کی ہے، تمہارے ناپ سے بھی زیادہ فٹ رکھا ہے میں نے، اور اس کی آستینیں تو اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ جیسے ہیں ہی نہیں، بالکل جدید فیشن کے عین مطابق۔ جب تم یہ جوڑے پہنو گی نا تو ایک دم سپر ماڈل لگو گی، اور توحید بھائی تو دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اور یہ کیا، تم نے دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا ہے؟ بالکل بڈھی روح لگ رہی ہو، ہٹاؤ سر سے اسے۔ شمع نے مہر کے سر سے دوپٹہ کھینچ کے ایک رسے کی مانند لپیٹ کر اس کے گلے میں ڈال دیا۔ ہاں اب صحیح ہے، بالکل ایسے ہی دوپٹہ لیتی ہیں سپر ماڈلز، بلکہ دوپٹہ تو آج کل اوڑھ ہی گیا ہے۔ کیا تم دیکھتی نہیں لوگ کیسے دیوانے ہوئے پھرتے ہیں ان کے؟ شمع بولے جا رہی تھی اور مہر کا دل یہ سب چیزیں قبول نہیں کر رہا تھا۔ کیا مجسمہ بنی بیٹھی ہو؟ میں تمہیں فیشن کے نت نئے طریقے سکھا رہی ہوں اور تم کنویں کے مینڈک کی طرح ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہی۔ مجھے دیکھو، گھرداری ڈھنگ سے ہو نہ ہو لیکن خود کو بے ڈھنگا نہیں ہونے دیتی۔ اپنے شوہر کو اپنی اداؤں سے انگلیوں پر نچاتی ہوں، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں؟ شمع رازدارانہ انداز میں بولتے ہوئے مہر کے کان کے قریب ہو گئی۔ جب گھر سے نکلتی ہوں نا تو لوگ پلکیں جھپکنا بھول جاتے ہیں۔ اتنی مترف نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ کر میں اور بھی جوان اور حسین ہو جاتی ہوں۔ شمع نے ایک ادا سے اپنے چہرے کو چھوا اور لہراتے ہوئے بولی تو مہر کو اس کی باتوں سے گھن آنے لگی۔ تم دوسروں کے لیے سجتی سنورتی ہو، جب ہوس بھری نظریں تمہیں تاڑتی ہیں تو تمہیں خوشی ملتی ہے؟
عجیب ہو تم، چاہتی ہو میں بھی تم جیسی ہو جاؤں؟ تمہارے سلائی کیے ہوئے کپڑے میں جب پہنتی ہوں نا تو میرے شوہر مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں، اور تعریف کرنا تو دور کی بات، نظر بھر کے دیکھتے تک نہیں۔ لیکن تم ایسے لباس میں کیسے خوش اور اتنی مطمئن رہتی ہو؟ مہر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جدت کے نام پر بے حیائی کے اس لبادے کو اوڑھے یا نہیں۔ تبھی شمع نے بڑی ادا سے بولتے ہوئے مہر کی مشکل کو قدرے آسان کرنے کی کوشش کی۔ ارے بے وقوف، یہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو 7 پردوں میں چھپ کر رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور خود باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بے پردگی کے شاہکار دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سکون بخشتے ہیں۔ مہر جو پہلے ہی کچھ دنوں سے عجیب سے خیالوں میں الجھی ہوئی تھی، بہت جلد اس کی باتوں میں آ گئی کہ ہاں کہہ تو یہ ٹھیک رہی ہے، اب تم مجھے ہی دیکھ لو، میاں کو بھی خوش رکھتی ہوں اور خود بھی خوش رہتی ہوں، جو جی میں آئے وہی کرتی ہوں۔ مردوں کا دل لبھانے کے لیے نت نئے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، جدت کو اپنانا پڑتا ہے۔ مردوں کا دل لبھانے کے لیے؟ کیا مطلب؟ مہر نے شمع کے اس جملے کو حیرت سے دہرایا۔ اوفو، ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، میرا مطلب تھا شوہر کا دل لبھانے کے لیے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، میرے میاں بھی آنے والے ہیں۔ شمع نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھا اور دوپٹے کو سمیٹ کر گلے میں رسی کی طرح ڈال لیا اور باہر چل دی۔ شام کا دھندلکا اندھیرے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ گیٹ پر ہی اس کا سامنا مہر کے شوہر سے ہو گیا۔ توحید نے خود کو بامشکل ٹکرانے سے بچایا۔ توحید کی ایک نظر اس پر پڑی تو اس کا ظاہری حلیہ اور چہرے کے زاویے دیکھ کر اسے سخت ناگواری محسوس ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مہر ابھی تک کل کی ہونے والی نوک جھونک میں الجھی ہوئی تھی کہ توحید کی آواز کانوں میں پڑی۔ السلام علیکم۔ مہر نے پلٹ کر دیکھا۔ آ گئے آپ؟ مہر کا لہجہ ابھی تک خود ساختہ خفگی سے لپٹا ہوا تھا جسے توحید سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کھانا لگا دوں؟ نہیں، آج تمہارے لیے وقت نکال کر جلدی آیا ہوں، تمہیں شاپنگ جو کروانی ہے تو واپسی پر کھانا بھی باہر ہی کھا لیں گے، تم بس جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ مہر تو خوش ہو گئی۔ اچھا پانی تو پی لیں۔ وہ جھٹ سے پانی لینے چلی گئی۔ مہر یہ عورت کون تھی جو ابھی ابھی ہمارے گھر سے نکل رہی تھی؟ کیسا بےہودہ حلیہ تھا اس کا؟ توحید نے پانی پیتے ہوئے پوچھا۔ مہر کی ساری خوشی ہوا ہو گئی اور تیکھی نظروں سے شوہر کو دیکھنے لگی اور دل میں سوچنے لگی کہ ایک ہی نظر میں اتنے غور سے دیکھ لیا کہ بےہودہ حلیہ بھی نظر آ گیا۔ شمع سچ کہتی ہے، یہ مرد آنکھوں میں ایکس رے مشین لگا کر چلتے ہیں۔ اب میں ایسا تیار ہوں گی کہ بولتی بند ہو جائے گی، اس نے سوچا۔ تم نے بتایا ہی نہیں کہ یہ کون تھی؟ توحید نے دوبارہ پوچھا۔ میری دوست ہے وہ، یہ کہہ کر ٹھک سے دروازہ بند کیا اور کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ ایسی عورت کو مہر نے دوست بنا رکھا ہے جسے پہننے اوڑھنے کی تمیز ہی نہیں، نہ محرم کے سامنے پردہ کرنے کی توفیق تک نہیں۔ مہر تو اپنے شوہر کو شمع کا موطرف سمجھ رہی تھی، در حقیقت وہ اس پر تنقید کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مہر اس طرح بند سنور کر کمرے سے باہر آئی کہ توحید دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ مہر نے داد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے انداز بدلنے لگی، لیکن اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا جب اس نے توحید کے یہ الفاظ سنے۔ یہ کیا بند کر آ گئی ہو تم؟ توحید کو مہر میں شمع کی پرچھائی نظر آنے لگی۔ کیا مطلب؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ آپ کو میرا بننا سورنا اچھا نہیں لگا؟ شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، میں نے ایسا کیا غلط کر دیا؟ جدت کے نام پر بے حیائی کا پرچار کرتے یہ کپڑے، اور اوپر سے مہر کی ہٹ درمی کہ وہ انہی کپڑوں میں بازار جائے گی۔ تم نے یہ سنگھار میرے لیے کیا ہے؟ جب تم ایسے بازار میں نکلو گی تو کتنی غلط نگاہوں کو دعوت دو گی۔ توحید ابھی تک اسے تہذیب کے دائرے میں رہ کر پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مہر نے کانوں میں شمع کی سحر گوئی کی روئی ٹھونس رکھی تھی۔ توحید کا ایک لفظ بھی اس کے کانوں تک نہیں پہنچا تھا۔ میں ہر کام آپ کی پسند کے مطابق تو نہیں کر سکتی نا؟ آپ کو نہیں پسند تو کیا ہوا، مجھے تو پسند ہے نا، میں یہی پہنوں گی۔ اتنے بڑے مال جا رہے ہیں جہاں دوسری عورتیں اسی طرز کے کپڑوں میں نظر آتی ہیں، تب تو آپ کو شرم نہیں آتی، اور مجھے دیکھ کر شرم آ رہی ہے؟ مہر، توحید نے گرج کر اسے پکارا تو وہ فوراً سہم گئی۔ کچھ دیر کے لیے دونوں طرف خاموشی رہی،
پھر توحید نے ہی بات کا آغاز کیا۔ دیکھو مہر، تم بات سمجھ نہیں رہی۔ جب تم میرے لیے سجتی سنورتی ہو تو مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے، لیکن جس طرح کے لباس تم آج کل پہن رہی ہو یہ تو ہمارے دائرہ اسلام میں بھی نہیں آتے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم اس وقت بازار جا رہے ہیں، وہاں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، طرح طرح کی نظریں تمہارا محاصرہ کریں گی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری حفاظت میری اولین ترجیح ہے۔ مہر کی توجہ اس کی باتوں پر بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کی نظریں تو صرف اس عورت کو گھور رہی تھیں جو کل صرف توحید کے پہلو میں کھڑی تھی، لیکن آج وہ توحید کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس سے لپٹنے کی کوشش میں تھی۔ آج وہ کل سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ مہر کا دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس کا منہ نوچ لے۔ اس عورت میں مردوں کو لبھانے والی ہر ادا تھی، حسین چہرہ، سڈول جسم اور مغربی طرز کا لباس۔ مہر آگ بگولا ہو رہی تھی۔ تم کچھ سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر تمہیں جدید طرز کے لباس اتنے ہی پسند ہیں تو کم سے کم انہیں میری نگاہ تک محدود رکھو۔ بازار پہن کر جانے کے قابل نہیں ہے یہ۔ بہت دیر ہو رہی ہے، ایسا کرو اس کے اوپر برقع پہن لو۔ توحید اب بہت نرم مزاجی سے بات کر رہا تھا۔ وہ مشکل معاملے کو ہمیشہ خوش اسلوبی سے ہی سلجھاتا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مہر ایک دم سپاٹ انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنی پسند کی چیزیں ہی خرید کر لے آتا ہوں، اور کھانا بھی باہر ہی کھا لوں گا۔ کھانے پر میرا انتظار نہ کرنا۔ اس وقت توحید کو یہی مناسب لگا اور وہ بغیر کسی بحث میں پڑے چلا گیا۔ مہر کی نظریں بیرونی دروازے تک اس کا تعاقب کرتی رہیں، اور وہ غائبانہ عورت بھی توحید کی باہوں میں باہیں ڈالے فاتحانہ نظروں سے مہر کو دیکھتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شمع بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ گھر کی عورت کو پردے میں لپیٹ کر رکھتے ہیں یہ مرد، اور باہر کی چکا چون سے نظروں کو غسل دیتے ہیں۔ میرے کپڑوں کو بہانہ بنا کر مجھے گھر پر چھوڑ گئے تاکہ باہر اکیلے جا سکیں۔ مہر عجیب عجیب وہم و گمان سے اپنے دل کو گمراہ کر رہی تھی اور خود کو شک کی آگ میں جلا رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے میں توحید ڈھیر ساری خریداری کر کے گھر واپس آ گیا۔ اب تک مہر کا غبار بھی کافی بیٹھ چکا تھا۔ مہر کہاں ہو؟ مجھے پانی تو پلاؤ۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا کچھ لایا ہوں۔ وہ ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے خرامہ خرامہ چلتی آ رہی تھی۔ توحید نے مہر کا پھولا ہوا منہ دیکھا تو بے اختیار اس کی ہنسی نکل گئی۔ مہر بھی خود کو ہنسنے سے روک نہ پائی۔ ہنستے ہنستے مہر کی نظر میں وہ عورت پھر سے آ گئی، لیکن اب وہ پہلے کی طرح دلکش نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کافی بجھی بجھی سی تھی اور ایک کونے میں کھڑی تھی۔ جیسے جیسے توحید شاپنگ بیگز کھول کر مہر کو اس کی چیزیں دکھاتا رہا، وہ عورت ایک ایک قدم دور ہوتی گئی۔ توحید مہر کے لیے بہت سارے نئے کپڑے لایا تھا جو جدت کی عکاسی بھی کرتے تھے، اور ان میں عورت کی حیا اور زینت بھی تھی۔ ساری شاپنگ دکھانے کے بعد توحید نے کھانے کا ڈبہ کھولا۔ جلدی سے کھانے کے برتن لے آؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ مہر فوراً برتن لے آئی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کھانا کھا کر آئیں گے، پھر گھر کیوں لے آئے؟ مہر نے نہایت اتراتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں باہر کھانا کھا لیتا تو تم بھوکی رہ جاتی۔ مہر فرتے محبت سے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس وقت کمرے میں صرف وہ 2 ساتھی تھے۔ ان کی محبت تھی اور پاکیزہ جذبات تھے۔ نہ شمع کی باتیں تھیں اور نہ وہ عورت، بس سکون ہی سکون تھا۔ اگلی صبح مہر کی آنکھ دیر سے کھلی۔ جب اٹھی تو توحید آفس کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس نے رات کا بچا ہوا کھانا ہی گرم کر کے کھا لیا تھا۔ وہ مہر کو کبھی بلا مقصد سوتے سے نہیں جگاتا تھا۔ چھوٹے موٹے کام تو وہ خود ہی نپٹا لیتا تھا۔ آہٹ سے مہر کی آنکھ خود ہی کھل گئی تھی۔ ارے آپ تیار بھی ہو گئے؟ میں ابھی ناشتہ بنا کر دیتی ہوں۔ مہر جلدی سے آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ رہنے دو، میں نے ناشتہ کر لیا ہے، تم دروازہ بند کر لو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ توحید نے نرمی سے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا اور چلا گیا۔ مہر کی نظر پلیٹ میں رات کے بچے ہوئے کھانے پر پڑی۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ وہ جلدی کیوں نہ اٹھ سکی اور اس کے شوہر کو رات کا کھانا کھانا پڑا۔ توحید ان مردوں میں سے نہیں تھا جو بلا وجہ بیوی پر روب جھاڑنا اور بد کلامی کرنا مردانگی کا خاصہ سمجھتے ہیں۔ وہ بے حد محبت کرنے والا اور ہر طرح سے تعاون کرنے والا شوہر تھا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر مہر نے دوبارہ اپنے کپڑے بغور دیکھنے شروع کیے جو کل رات اس کا شوہر اس کے لیے لایا تھا۔ جوڑے تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن کتنے کھلے ہیں۔
شمع کتنے فٹنگ کے کپڑے پہنتی ہے اور کتنی سمارٹ دکھتی ہے۔ آج ہی شمع کو بھیج دوں گی کہ خوب فٹنگ بنا دے۔ برا اثر جلدی کب جاتا ہے۔ شوہر کی سمجھائی ہوئی باتیں رات کو مہر کی نیند کے ساتھ ہی خواب ہو گئیں۔ اب نئے دن کے ساتھ وہ پھر شمع کی باتوں کے زیر اثر تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اد کھلے دروازے سے دیکھا ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی منہ سے سگریٹ کا دھواں چھوڑتا ہوا بائک پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ظاہری وجاہت دیکھ کر تو مہر سہم گئی۔ آپ کون؟ مہر نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا اور دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ شمع کا گھر یہی ہے؟ اس آدمی نے نہایت بھاری آواز میں پوچھا۔ جی نہیں، یہ شمع کا گھر نہیں ہے۔ مہر کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ توحید بھی گھر پر نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران وہ غنڈا سا آدمی فوراً بائک سے اترا اور دروازہ ہاتھ دے کر روک دیا۔ مہر کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کیسے میرے گھر میں گھسے چلے آ رہے ہیں؟ وہ بامشکل بول پائی تھی۔ دیکھ لڑکی، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں۔ شمع نے اپنے گھر کا ایڈریس یہی بتایا تھا۔ یہ خط ہے اس کے لیے، جب بھی آئے اسے دے دینا۔ بتا دینا کہ سکندر آیا تھا۔ یہ کہتے ہی خط دے کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ مہر نے جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ اس نے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اسے شمع کی اس گھٹیا حرکت پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ وہ سامنے آئے اور وہ اس کا منہ نوچ لے۔ اگر کسی نے اس شخص کو میرے گھر کے باہر کھڑا دیکھ لیا تو میرے بارے میں کیا خیال کرے گا؟ لوگ میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے۔ طرح طرح کے خیالات نے مہر کے دماغ کو جکڑ لیا تھا۔ وہ آج کل چکا چوند کی طرف مائل ضرور ہو رہی تھی، لیکن تھی تو پاک دامن ہی۔ وہ اس منحوس گھڑی کو کوس رہی تھی جب اس کی شمع سے بول چال بڑھتے بڑھتے دوستی کی دہلیز تک آن پہنچی تھی۔ اسے اپنے شوہر کی نصیحت بھی یاد آ رہی تھی۔ شمع کا کردار تو اب واضح ہو چکا تھا۔ وہ بے صبری سے اس مکڑی کا انتظار کر رہی تھی جس کا اپنا گھر تو کمزور ہوتا ہی ہے، لیکن وہ دوسروں کو پھنسانے کے لیے جالے بنتی رہتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ مہر نے لپک کر دروازہ کھولا۔ وہ شمع کی دستک پہچانتی تھی۔ وہ شمع کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے کے سے انداز میں اندر لے آئی اور جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ ایسا لگتا ہے تم میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ شمع نے بالوں کی لٹ کو انگلی پر گھماتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب کیا ہے شمع؟ مہر نے خط اس کے سامنے کر دیا۔ کیا ہے یہ؟ شمع نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے خط پکڑا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ مہر غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی، لیکن شمع کے چہرے پر شرمندگی کی جھلک تک نہیں تھی۔ مہر کا غصہ اس وقت اور بھی بڑھ گیا جب خط پڑھ کر شمع کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہائے، سکندر خدایا تھا! مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، ایک ہی ملاقات میں وہ میرا اتنا دیوانہ ہو گیا۔ شمع کی ایسی باتیں مہر کو تیش دلا رہی تھیں۔ تم نے ایک راہ چلتے انسان کو میرے گھر کا پتہ کیوں دیا؟ مہر جو کہ ابھی تک خاموشی سے اس کی یہ چھچھوری حرکتیں دیکھ رہی تھی، اچانک سے اس پر برس پڑی اور شمع اس کا منہ تکنے لگی۔ وہ کوئی راہ چلتا نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ ہم دونوں… مہر نے شمع کو بیچ میں ہی کاٹ دیا۔ بند کرو اپنی بکواس، میں سب سمجھتی ہوں۔ تم نے اپنے شوہر سے خود کے کرتوت چھپانے کے لیے اسے میرے گھر کا پتہ دیا ہے۔ تم تو بچ گئی ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ خط توحید کے ہاتھ لگ جاتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ ہم دونوں کے بیچ شک کی دیوار کھڑی ہو جاتی اور نوبت علیحدگی تک پہنچ جاتی۔ مہر چیخ چیخ کر بول رہی تھی، مگر مجال ہے جو شمع کے کان پر جوں بھی رینگی ہو۔ چھوڑو بھی، ایک تو تم ڈرتی بہت ہو۔ بہادر بنو یار، زندگی انجوائے کرو میری طرح۔ شمع کی ڈٹائی قائم تھی۔ مہر کمرے میں گئی اور تمام جوڑے جو شمع نے ایک جدید اور بے باک عورت کے لیے سلائی کیے تھے اٹھا لائی۔ اس نے تمام جوڑے شمع کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ جدت اور بے باکی تمہیں ہی مبارک ہو۔ توحید تم جیسی عورتوں کے بارے میں بالکل صحیح تھا، بس میں ہی غلط تھی۔ مہر کی یہ بات سن کر شمع اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ یہ کیا بولے جا رہی ہو؟ کون صحیح کون غلط؟ میں کب سے برداشت کر رہی ہوں۔ اور ایک بات اور، اگر تمہیں اپنے پرانے خول میں بند رہنے کا اتنا ہی شوق ہے تو شوق سے بند رہو۔ ایک دن تجھے پڑے پڑے دیمک چاٹ جائے گی اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں تمہیں دنیا کی چگا چوند میں لے جانا چاہتی ہوں،
لیکن تمہاری تو قسمت میں اندھیرا ہی ہے، وہ نخوت سے بول رہی تھی۔ کس کی قسمت میں اندھیرا ہے اور کس کی قسمت میں روشنی، اس کا فیصلہ خدا پر چھوڑو شمع۔ فی الحال یہ راستہ تمہارے روشن گھر کو جاتا ہے۔ مہر نے دروازہ کھولا اور شمع ذلت ماتھے پر سجائے مہر کو گھورتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ وہ مہر کی دوست تو ویسے بھی نہیں تھی، اس نے تو محلے کی معصوم اور خوش لباس لڑکی پر طاق کے نشانہ لگایا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے کپڑے سلائی کرتے ہوئے خراب کر دیتی یا داغدار کر دیتی تاکہ پلٹ کر اسی کو واپس مل جائیں، اور ایسا ہی ہوتا۔ مہر پیون لگی چیزیں کبھی استعمال نہ کرتی تھی اور اسی چکر میں شمع کے عیش ہو جاتے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد مہر کافی دیر تک دروازے پر ہی آنکھیں موندے کڑی رہی۔ شمع سے چھٹکارا پانے کے بعد اسے قدرے اطمینان ہو گیا تھا۔ غم و پریشانی کا غبار چھٹ چکا تھا، لیکن ابھی اسے بارش کی ضرورت تھی تاکہ دل کی زمین پھر سے صاف اور تازہ ہو جائے۔ دن آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ آج پہلی بار مہر بے صبری سے اماں ابی کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار ڈگمگاتے ہوئے قدم اس کی دہلیز پر آن پڑے اور بوڑھی اماں لڑکھڑاتی ہوئی اس کے لون تک آ پہنچی۔ اماں تمہیں چلنے میں اتنی دشواری ہوتی ہے، لڑکھڑاتے ہوئے کسی دن گر گئیں تو ان بوڑھی ہڈیوں کو سخت چوٹ آ جائے گی، تم لاٹھی کیوں نہیں لے لیتی؟ مہر نے اماں ابی کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا۔ سکون سے پانی پی لینے کے بعد اماں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آج اس چہرے میں کچھ تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ بیٹا مجھے سہارا لینا پسند نہیں، خدا کا سہارا ہے نا، وہی کافی ہے۔ میں ڈگمگاتی ہوں، لڑکھڑاتی ہوں، لیکن آج تک خدا نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ اماں ابی کی یہ بات مہر کے دل کو لگی۔ اماں میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ مہر اٹھنے لگی تو اماں نے ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ نہیں آج مجھے بھوک نہیں ہے، تو یہاں بیٹھ میرے پاس۔ اماں نے دھیرے دھیرے اپنی پرانی سی گٹھری کھولی اور مہر کا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھو، داغ کا نشان بھی نہیں بچا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ ارے واہ اماں، تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، میرا جوڑا تو اور بھی چمکدار اور خوشبودار ہو گیا ہے۔ مہر بہت خوش ہو رہی تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، کپڑوں کے داغ تو دھل جاتے ہیں، کردار کے دامن پر لگے داغ کبھی نہیں دھلتے۔ مہر اماں ابی کو غور سے دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا، مرد کا دامن سیاہ چادر کی طرح ہوتا ہے، کوئی داغ نظر ہی نہیں آتا، جبکہ عورت کا دامن سفید چادر جیسا ہوتا ہے، اسے صاف اور روشن ہونا چاہیے، اس پر لگا کوئی بھی داغ چھپ نہیں سکتا۔ یہ دنیا تو ہاتھوں میں کیچڑ لیے کھڑی ہے، اپنے دامن کو بچا کر گزرنا تمہارا اپنا کام ہے۔ مہر کو اماں کی باتوں میں توحید کی باتوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کی خشک آنکھیں دھیرے دھیرے نم ہو رہی تھیں۔ تمہیں پیون لگا لباس پسند نہیں ہے نا؟ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں، راحت دیتے ہیں۔ سوچو اگر کسی ایک لباس میں سوراخ ہو جائے تو پیون اسے بدنما کر دے گا نا؟ اب مہر کی سمجھ میں سب کچھ صاف صاف آنے لگا تھا۔ تیرا شوہر تیرا لباس ہے، تجھے ڈھانپتا ہے، بچاتا ہے دنیا کی بری نظروں سے۔ اسی لباس میں رہ اور اسے اپنے لیے نعمت جان، بس تو اپنے دامن کو بچا۔ اگر یہ چاک ہو جائے تو کوئی پیون، کوئی رفوگری اس کی زینت بحال نہیں کر سکتی۔ تو بھی اپنے شوہر کی زینت بن، اس کے لیے ٹھنڈک بن، راحت بن۔ تیرا شوہر تیری اس اوڑھنے کی مانند ہے جو تیری زینت بڑھاتا ہے، اس کی حفاظت کر۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ مہر کی آنکھیں چھم چھم بارش کی طرح برس پڑیں۔ اماں نے اوڑھنی کھول کر اس کو اڑا دی۔ رو لے، رو لے، اچھی طرح رو لے۔ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا نمک بہت بڑھ گیا ہے، اب یہ تیرے آنسوؤں کی بارش سے ہی کم ہوگا۔ جب مہر اپنا سارا غبار نکال چکی تو دل ہلکا ہو گیا۔ ضد اور ہٹ دھرمی کا سارا نمک آنکھوں کے ذریعے بہہ گیا۔ اس کا دل ایسے دھل گیا تھا جیسے بارش میں سبز پتے، جو زہریلی باتیں شمع نے اس کے دل میں بھری تھیں، سب بہہ گئیں۔ تو آج دیکھنا، تیرے توحید کے ساتھ کسی دوسری عورت کا سایہ نہ ہوگا۔ اماں بھی کی اس بات پر مہر دنگ رہ گئی، کیونکہ اس نے کبھی اپنے اس وہم کا ذکر کسی سے نہ کیا تھا۔ ایک عمر گزری ہے انہی الجھنوں میں، اور چہرہ تو دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ تیرے چہرے پر یہ وہم مجھے صاف صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک بات کہوں، وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ تو ہی ہے۔ مہر سن کر حیرت کا مجسمہ بن گئی۔ ہاں، ہر عورت میں ایک اور عورت ہوتی ہے جو کبھی اسے ورغلاتی ہے، کبھی بھٹکاتی ہے اور کبھی سمجھاتی ہے۔ وہ عورت تجھ جیسی ہی تھی نا؟ ہاں اماں، لیکن تجھے کیسے پتا؟ اماں کے ہر جملے پر مہر کی حیرت بڑھ رہی تھی۔
اس سوال پر تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ارے جھلی، وہ تجھے سمجھانے آئی تھی کہ ابھی وقت ہے، سنبھل جا، اپنے شوہر کے لیے نفیس لباس بند کر رہے، ورنہ ہو سکتا تھا وہ بھی تیری طرح پیون لگے لباس کو قبول نہ کرتا اور نیا لباس لے آتا۔ اماں مسکرا دی۔ اماں کی بات تھی تو مختصر، مگر تھی بہت گہری، اور مہر کی عقل کی بنیادوں میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ وہ بے باکی اور زینت کے فرق کو بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اس نے شوہر کے لائے ہوئے جوڑے نکالے، اب وہ انہیں ایک نئی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ یہ لباس پرانے انداز کے نہیں تھے، بلکہ زینت سے بھرپور تھے۔ اس نے ایک جوڑا چنا اور پورے دل سے توحید کے لیے بناؤ سنگھار کیا۔ آج وہ سچ میں حور لگ رہی تھی۔ جب توحید شام کو تھکا ہارا گھر آیا تو مہر کی ایک معصوم جھلک نے اس کی ساری تھکان غائب کر دی۔ وہ بھی اپنی بیوی کے بدلے ہوئے روپ میں محو ہو گیا۔ ماشاء اللہ، آج تو چاند پورے جوبن پر ہے۔ اس تعریف سے مہر شرما گئی۔ اس نے دیکھا کہ آج توحید کے ساتھ کوئی عورت نہ تھی۔ آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ نہیں، کھانا تو ہم باہر کھائیں گے، تمہارے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں۔ آپ فریش تو ہو لیں۔ نہیں، تم بس چلو۔ توحید نے مہر کا ہاتھ پکڑا اور باہر کو چل دیا۔ ایک منٹ۔ مہر ایک لمحے کو رکی، اپنا لون کا بڑا سا دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیا اور خود کو ڈھانپ لیا۔ اب چلیں؟ مہر کی یہ ادا توحید کو بہت بھائی۔ جس ریسٹورنٹ میں دونوں کھانا کھا رہے تھے، وہاں مہر نے شمع کے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اگر شمع اسے دھوکہ دے رہی ہے تو بدلے میں دھوکہ ہی پا رہی ہے۔ ہمیں وہی ملتا ہے جس کا ہم گمان کرتے ہیں، جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، یہ جو ایک ریفائنڈ فارم میں آپ لوگ سٹوری سنتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری بڑی محنت ہوتی ہے۔ سٹوری کو چوز کرنا، اس کی ریڈنگ کی پریکٹس کرنا، پھر اس کی ٹرمنگ اور ایڈیٹنگ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہمارا بڑا ٹائم لے لیتی ہیں، اور یہ سب ہم آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ تو بس کہنا یہ تھا کہ سٹوری کو سننے کے بعد اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ یہی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارا ریوارڈ ہے، اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔